الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. صدق اللہ العظیم. اس بات کی تنبیہ کرتے ہی چلوں کہ یہ عمل، ترجمہ کا عمل، اس وجہ سے شروع کر رہا ہوں کہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور چاہتا ہوں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس کے شروع سے آغاز کروں. یہ باتیں شروع میں بیان کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے ابھی سوچا کہ اس کو حاضر کر لوں کہ یہ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ کی پہلی رات ہے اور الحمدللہ بعض مستلزمات سے فارغ ہو چکا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ سارے مسلمانوں پر یہ رمضان امن و امان اور اسلام اس طرز پر جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، ہم سارے مومنوں کو اس پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. رمضان 1434 ہجری 1434 ہجری. اب اس کے ترجمے پر چلتا ہوں. بعض خلاصات تو عرض کر چکا ہوں. مانا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ زبان سے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آ چکے ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں. اور وہ دھوکہ کسی کو نہیں دے رہے ہیں سوائے اپنے نفس کو، مگر اس کا وہ شعور نہیں کرتا ہے. ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان لوگوں میں مزید مرض بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. اس بات کی وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے ہیں. یہ جو جھوٹی بات کی وجہ سے ان کو جو ہے اس بات پر نفس ابھار رہا ہے کہ وہ جھوٹ بولو، تو شریعت نے اسے جو جھوٹ بولنے کو اور دھوکہ دینے کو، یعنی خدا اور کذب دونوں کا یہاں پر اظہار ہوا ہے کہ خدا اور کذب دونوں کے دونوں نفس کے امراض میں سے ہیں اور اسی کی طرف نفس کا بھی لفظ لایا ہے اور قلوب کے بھی لفظ لایا ہے. اور نفس کے اگر معنی یہاں پر صرف خود کے معنی لیا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو، یعنی خود اپنے نفس کو، اپنے سول کو، اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے ہیں.
یہ دھوکہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، دل میں بیماری ہے، یہ مرض ہے۔ یہاں پر یہ بتائی، یہ علامت کس کی بتائی گئی؟ منافقین کی بتایا۔ اور نفاق جو ہے، ان النفاق هو اظہار الخیر و ابطان الشر، کہ خیر کا، اچھی باتوں کا زبان سے اظہار کرنا، اور بری چیزوں کا، برے ارادوں کا، برے خیالات کا اندر میں چھپا کے رکھنا، دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے، دوسروں کو چیٹنگ کرنے کی غرض سے۔ تو خدا، چیٹنگ اور کذب، لائنگ، دونوں منافقین کی علامت میں سے یہاں بیان کیا ہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامت کہیں 3 اور کہیں 4 بتائی ہے۔ وہ کہ نفاق خواہ اعتقاد میں ہوں یا نفاق ان کے عمل میں ہوں، تو نفاق اعتقادی ہو یا نفاق عملی ہو، سب کے سب سے اس میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت جو ہے 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب کسی سے کسی بات کا وعدہ کر لے تو اس کا خلاف ورزی کرے، وعدہ پورا کبھی نہ کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے ذمہ کچھ امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اذا خاصم فجر، اور جب اس سے جھگڑا ہو تو بکواس، منہ سے گندی باتیں بولنا شروع کر دے۔ بہرحال نفاق اعتقادی یہ ہے کہ اگر ویسا اعتقاد رکھنے تو آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ نے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور اس کو کہا، اس کو در کے اسفل میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، یعنی منافق، اور کہا کہیں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوگا منافقین، اور کافر اس سے اونچے درجہ میں ہوگا۔ بہرحال نفاق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت سے پہلے نہیں تھا، یا تو کفر تھا یا نفاق تھا۔ نفاق کا آغاز اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں کامیابی ہوئی، تب سے جو ہے منافقین بڑھے، ان میں غداری کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان جیسا کہتے، مکہ کے کفار کے ساتھ ان جیسا کہتے۔ اس طرح سے وہ نفاق کا عمل رہا۔ اور آگے اس سے بڑھتا ہوں، جس میں لکھتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، دوسری آیت میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ جب منافقین سے کہی جاتی ہے، جب ان لوگوں سے کہی جاتی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، سرزمین ربانی میں، اللہ کی سرزمین میں تم فساد مت ڈالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی منافقین لوگ، انما نحن مصلحون، کہ ہم لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہی لوگ مفسد ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تھا، آج بھی ہے نا، اردو میں محاورہ ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یہ چونکہ جو کرمنل گروپ ہوتا ہے وہ دوسروں کو کرمنل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تاکہ اس کے کرائم سے متعلق دوسرے لوگ آگاہ نہ ہو. اور جہاں جہاں دنیا میں معصوم لوگوں کا خون بہہ رہا ہے یا ایسے لوگوں کو جو دنیا میں ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، جو کہ معصوم لوگ ہیں، ان کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ بات کہی جاتی ہے جو وہ نہیں کرتا ہے. یہی شعار منافقین کا تھا. وہ تو سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور وہ خود اپنے آپ کا یہ مدعی تھا کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں. اس بات کے وہ مدعی تھے. آگے کہتا ہے الا انہم هم المفسدون، بلکہ کہتا ہے وہی بڑا مفسد ہے، اس لیے کہ ان کے فساد میں کفر کا ہے، کفر کے فساد ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا فساد ہے، اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی بات ہے، دشمنوں کے ساتھ تعاون کی بات ہے. یہ ساری بات ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، اس لیے یہ لوگ مفسدین ہیں. اور ان کے فساد کے ساری بات یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال ان میں فساد کے ساری خوبیاں موجود تھیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہی جاتی ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگوں نے ایمان لایا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لے آئیں؟ خبردار، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. یعنی منافقین سے جب کہی جاتی ہے کہ اے منافقو، مومنوں کی طرف تم ایمان لے آؤ، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان رہا ہے. اور وہ ایمان ہے الایمان بالقلب واللسان، یعنی لسان اور قلب دونوں کے ساتھ ایمان ہے. اور ایمان صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے. تو وہ لوگ کہتے تھے منافقین قبحهم اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کو اپنے گمان میں کہ وہ لوگ بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان لے آ چکے ہیں، اور عقل مند لوگ ایمان نہیں لائے. اہل مکہ دولت مند بھی ہے، پیسے والے بھی ہے، اقتدار جاہ و سلطات بھی ہے ان کے پاس، ساری چیز ہونے کے باوجود بھی وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں. اور بیوقوف جو غریب لوگ ہیں، یہ سارے بیوقوف لوگ جمع ہو کر کے مسلمان ہو گئے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہا. لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ حقانیت کیا ہے، سچائی کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيُمِدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کہتے ہیں جب ان لوگوں سے کہی جاتی ہے کہ تم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب یہ منافقین مومنوں سے ملتے ہیں تو مومنوں کے پاس کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائی میں بات کرتا ہے تو یوں کہتا ہے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کا اڑاتے ہیں، کھلی اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اب اللہ جواب دیتا ہے اللہ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے، اس کی کھلی اڑاتا ہے.
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون، اور اپنی سرکشی میں اسے اللہ تعالیٰ اندھا بنا کر دھکیلتے جا رہا ہے، دھکیلتے جا رہا ہے، دھکیلتے جا رہا ہے، رسی ڈھیلی کرتے جا رہا ہے۔ جتنا چاہو گمراہ ہو جاؤ، جتنا چاہو ڈھیل لے لو، اللہ تک ہی ڈھیل کرتے جا رہا ہے۔ یہ ڈھیل دینا اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہی اس کا استحصاء ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شخص کو پیسہ بھی دیا، ایک شخص کو چیٹنگ کرنے کا ڈھنگ بھی بتایا، ایک شخص کو جھوٹ کرنے کا بولنے کا بھی طریقہ بتا دیا، ایک شخص جو ہے دوسرے کو جو ہے بیوقوف بھی کہنے کے قابل ہو گیا، اور اس نے ہونے کے باوجود پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جس کے ساتھ جیسا ٹریٹ کرے وہ جس انداز سے اس کا جواب دے، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ یہ وہ لوگ بزمانی بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مومنوں کے پاس، لیکن جب شیاطین کے پاس جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، شیاطین سے مراد ہے رؤساؤہم و کبراؤہم فی الشر، جو شریر لوگ ہیں اور شریروں کے جو سردار ہیں ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اللہ یستہزئ بہم یمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ جزا ہے اس کا، جیسا کرے گا ویسا بڑھے گا، اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بنایا۔ یہ بھی ایک قسم کے استہزاء میں سے ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا۔ آگے ہے چند الفاظ کے مفہوم بیان کو، یمدہم ای یزیدہم فی طغیانہم ای فجورہم، یعمہون فی طغیانہم فی فجورہم و کفرہم، یعمہون ای حائرون مترددون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت کے بدلے ضلالت کو، گمراہی کو خرید رہے ہیں۔ فما ربحت تجارت ہو، تو ان کی یہ تجارت فائدہ نہیں دی، منافع بخش نہیں رہی۔ وما کانوا مہتدین، آنا یہ لوگ ہدایت پا سکے، یعنی اس اسلوب سے منافقین کو نہ ہدایت ملی، آنا ان کی تجارت میں کچھ بار آیا، یعنی تجارت میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو ٹھگ نہیں سکے، نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو چیٹنگ کر سکے، نہ اللہ کے نیک بندوں کو چیٹنگ کر سکے، نہ نیک بندوں کو کچھ کر سکے، نہ اس پر بگاڑ سکے، اور نہ وہ ہدایت پا سکے، دونوں چیزوں کے ساتھ شامل رہی۔ اسی کی طرف یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ جو تجارت اس نے کی تھی جھوٹ پل کر دنیا کمانے کا، نبیوں کے ساتھ رہ کر اور مومنوں کے ساتھ رہ کر مومن ظاہر کرنے کا، اور اس کے جو ہے مفاد و مصالح جو ملنے والے تھے ان کو جو ہے نا حاصل نہیں ہوئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خبر کر دی کہ کون کون منافق ہے، نام لے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ لہذا چیٹر اور کسی کو دھوکہ دینے والا خود دھوکے میں پڑ گیا۔ باقی اور مثالیں ہیں، 2 مثال، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔